کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کے وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو فوت ہو گیا لیکن اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کسی ایک کو وراثت نہیں ملے گی۔ اگرچہ تینوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور ان سے کوئی حل مانگیں۔ تینوں بھائی شہر کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو اپنی کسی گمشدہ چیز کو تلاش کر رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی ایک اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، ہاں میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، بس اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا، باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کی کوئی خبر نہیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا انہیں کھینچ کے قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا گئے ہیں اور اب اپنا جرم چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب اونٹنی کے مالک نے انہیں اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم ویسے بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں لوگ قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے شخص نے قاضی سے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے کہا، جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی ساری نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب اعلیٰ، ہم نے اونٹنی کو نہیں دیکھا، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے کہا تھا کہ تیری اونٹنی کی ایک آنکھ کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کا ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا گھاس ویسے ہی موجود تھا اور اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے تھے جبکہ چوتھے قدم کا نشان زمین پہ معمولی بنا ہوا تھا جس کا مطلب صاف تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، جب اونٹ راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں جبکہ جس راہ سے ہم آئے تھے اس راہ پہ گوبر ایک قطار میں سیدھا گرا ہوا تھا جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دم سے دائیں بائیں نہیں پھیلا سکتی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے اونٹنی کے مالک کی طرف دیکھا اور کہا، میاں تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اس شخص سے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے اپنا قصہ قاضی سے بیان کیا جسے سن کے قاضی بے حد حیران ہوا اور ان تینوں سے کہا، تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کے اس مسئلے کا حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں بھائی مہمان خانے میں جا کے ٹھہرے اور انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی چھپ کے ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو کہ گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے بھائی نے سالن کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، جس عورت نے یہ روٹیاں بنائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی اور اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا۔ وہ تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا عبداللہ بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ پکانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان تینوں کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ کتے کا گوشت ہے؟ اس نے جواب دیا، بکری، گائے اور اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے جبکہ یہ سارا گوشت ہی چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال میں سے وراثت ملے گی؟ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کے پوچھا،
کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایک ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے بولا، میں ہوں جناب جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیوں کر ایسا لگا؟ تو اس نے جواب دیا، میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی تھیں جبکہ دوسری طرف کچی اور موٹی رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایک ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی اس کا مطلب یہی بنتا تھا کہ وہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے دوسرے سے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جسے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے بھائی نے کہا، یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ اپنی ماں کی ناجائز اولاد ہے؟ تو اس کی ماں نے جواب دیا، ہاں یہ بات سچ ہے کہ تم میری ایک ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا، تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں اپنی والدہ کی ناجائز اولاد ہوں؟ اس نے جواب دیا، کیونکہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران مقرر نہ کرتے اور نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھلانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب ہو کر کہا، تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال میں سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک ناجائز اولاد ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتی ہے اور تم بھی میری طرح ایک ناجائز اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ واپس ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ ان کی ماں نے بتایا کہ تمہارا باپ ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر یہ بچہ ملا۔ تمہارا باپ اسے گھر لے آیا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور تم دونوں کے ساتھ اس کی بھی پرورش کی۔ تو میرے دوستو، ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایات جن میں حکمت کے درس ہوتے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پہ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر روز نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اسی کے ساتھ دیں ہمیں اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔